اللہ کرے کہ ہماری جو محفل اور مجالس ہیں یہ شعوری ہو شعوری. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر مرنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک دانشور نے کہا تھا کہ دو ذاتیں ہیں، بلکہ ایک اور دانشور نے ایک اور ذات ملا دی کہ تین ذاتیں ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کی محبت بڑی ہے لیکن وہ مظلوم ہیں، جن کا ذکر بھی سن رہے تھے. ایک انہوں نے کہا قرآن ہے، قرآن یعنی قرآن کے ساتھ ہم جہاں بھی قرآن کریم کی تلقین ہوتی ہے مسلمان صاحب کا احتجاج ہو جاتے ہیں، قرآن کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود قرآن مظلوم اس لیے ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے ہیں. ایک ہے نا ہم بس بڑے خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈگریاں دے دی ہیں ماشاءاللہ، جنت الفردوس کو پہنچا دیا ہے. اور ایک ہے حقیقی اور شعوری بات کہ موبائل جو نا موبائل اس کے بغیر ہم آدھا گھنٹہ نہیں گزار سکتے، پونا گھنٹہ نہیں گزار سکتے. موٹر پہ چڑھ جائیں کہ تو میرا چارجر ہی گھر رہ گیا ہے. کاش ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرا قرآن گھر رہ گیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان. ایک بابا جی اس طرح بزرگ بابے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کا سنا. اس میں علامہ بہت بڑی بلا ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے. وہ جب گئے تو علامہ اقبال کے میز پر کتابیں پڑھی تھیں اور اوپر قرآن کریم بھی تھی. بابا جی کے ذہن میں خیال ہے کہ اقبال دیکھو میز پر اس نے قرآن رکھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے مقدر نہیں تھے جو رسوا کریں. بابا جی کو سمجھانا مقصود تھا. بابا جی نے فرمایا کہ بابا جی آپ مجھے بتائیں جو بندہ لولا لنگڑا ہو اس کی بساکھیاں اس کے پاس ہونی چاہیے یا الماری میں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا علامہ وہ تو بساکھیوں کا محتاج ہے، اس میں بیٹھنے کے لیے چلنے کے لیے وہ بساکھیوں کا محتاج ہے. علامہ نے کہا تھا وہ علامہ جس نے لندن میں پی ایچ ڈی کر کے ہیتھرو پہ ایک خطاب کیا تھا پیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ. اے یورپ تیرا حسن و جمال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں مدینے کی گلیوں کا سرما سکھایا. اقبال نے کہا کہ بابا جی آپ مجھے بتائیں کہ اس کی بساکھیاں الماری میں ہونی چاہیے یا اس کے پاس ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ علامہ کو تو بساکھیوں کا محتاج ہے. فرمایا کہ جس طرح وہ لولا لنگڑا بساکھیوں کا محتاج ہے، اقبال اس سے زیادہ قرآن کا محتاج ہے، اس سے زیادہ قرآن کا محتاج ہے. ایک ہے قرآن. میں اور آپ اور کبھی معافت بتانا پڑے گا ذرا یہ موبائل بند کریں، اس کا میرا طرح دبا دیں. لیکن یہ چونکہ بیماری اتنی رچ بس چکی ہے کہ یہ دادا صاحب کا مزار بند مسجد نبی اللہ کو حکم آ گیا اور بابا صاحب کی طرف ریکارڈ کر کے یہ ایسی بیماری ہے. اللہ کرے ہمیں شغف قرآن عطا فرمائے. اور جتنی جو شعوری شاہ جی نے کوشش کی ہے اللہ کرے یہ نغمہ پوجا و من پوجا ساز اصل یہ کہ محاورتنی کی مصطفیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بن. یہ صرف واہ والے کہتے ہیں کہتا ہوں وہی جسے سمجھتا ہوں حق، میری تقریر کا بے یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں. اور دوسری وہ دانشور کہتے ہیں کہ دوسری ذات ہے حسین سے، جن کے نام آئے تو ظاہر ہے اللہ کرے ہمارے سینے کربلا بنے اور ہمارے جذبات حسین سے محبت سے مالا مال ہوں. آئینِ مشیت کا شناس ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر و پیاسا ایسا کہ فقر سے جھومے میں رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازا. ہم امام حسین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن امام حسین کے مشن سے محبت نہیں کرتے، ان کے پیغام سے محبت نہیں کرتے. اسی طرح دانشور کہتا ہے کہ تیسری ذات ہے حضور سیدنا غوث پاک. یعنی حضرت غوث پاک ہر مہینے یعنی شرق سے غرب تک میرا بھی تقریباً 58 ملکوں میں آنا جانا ہے. یعنی جدھر سے سورج چڑھتا ہے ڈوبتا ہے کوئی ایسا خطہ نہیں یہاں غوث اعظم کی عظمت کے جھنڈے نہ لہرا. لیکن ہم حضور غوث پاک سے جس طرح محبت کرتے ہیں حضور غوث پاک کے مشن سے بھی محبت کریں. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر شعوری طور پر معاملے ہم کرنا شروع کر دیں تو شعور بہت ہے. شعور جب مل جاتا ہے تو وہ مدینہ شریف کے چرواہ کو مل جاتا ہے. رب کہاں ہے؟
شعور جب مل جاتا ہے تو رات ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا سا دودھ کم ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو، تو بیٹی کہتی ہے اماں عمر کا اعلان نہیں سنا؟ فرمایا کہ عمر سن رہا ہے، فرمایا عمر نہیں سن رہا، عمر کا خدا کو دیکھا۔ یہ شعور ہے۔ اور ہمارا شعور کیسا ہے؟ بالکل دودھ کم ہے پانی زیادہ، لیکن رابط غوثیہ ملک شاہ، حضرت سلطان دو میوزک سینٹر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر تتلیوں کی دکانیں بنائی ہیں۔ اللہ شعور جو ہے نا، ایک دفعہ انگلینڈ میں بندہ مسلمان ہوا اور وہ جب نماز کے لیے آتا تو وہ نماز کی نیت کرتا نا، کبھی کبھی 5 منٹ، کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ لگا کے، تو لوگوں نے کہا حضرت چنگا مسجد سے کہو کہ جو جماعت جس کیفیت میں اور رکوع تشہد سجدے میں شامل ہو جائے۔ جب اسے بلایا گیا تو وہ رونے لگا، تو پوچھا کہ تم روتے کیوں ہیں؟ اور وہ ایسی بات تھی جس نے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا، ہمارے منہ پہ تماچا مارا۔ اس نے کہا اصل ہے یہ ہے پرانے مسلمان، جب کہتے نا منہ طرف کعبہ کے، ان کو کعبہ جلدی نظر آتا ہے، مجھے کعبہ دیر سے نظر آتا ہے۔ اسے شعور کہتے ہیں۔ دانش کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس نے لکھا جیب کترے کا واقعہ لکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو بھیج دیتا تھا جیب میں کاٹنے کے لیے، اور شام کے وقت جیب میں کاٹ کے لاتے، کوئی پوچھتا میں اتنے پیسے لے آیا، کوئی کہتا میں اتنے پیسے، کوئی کہتا میں اتنے پیسے لے کے آیا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ بہت تھوڑے پیسے لے کے آیا۔ خوش آمدید۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو تھوڑے سے پیسے کاٹ کے سیدھا کہ تم تھوڑے سے پیسے لے کے آئے ہو۔ اس نے کہا میں نے جیب کاٹی تھی، اس میں بہت بھاری بھرکم پیسے تھے، لیکن جب میں نے اس میں شناختی کارڈ دیکھا تو اس نام سے مجھے پتا چلا کہ وہ عیسائی ہے۔ تو میں نے جا کر اس کے پیسے واپس کر دیے ہیں۔ اس نے کہا تم نے عیسائی کے پیسے کیوں واپس کیے ہیں؟ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہے گا کہ محمد رسول اللہ کی امتی نے میری جیب کاٹی ہے، اور قیامت کے جب عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی ہے، تو نبی پاک کے دل پر کیا ہوگا؟ اللہ کریم عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں شعور پیدا ہو، ہم واہ واہ کے لیے، اصلاح کے لیے آئیں، آنا جانا کا مقصد ہو شعوری ہو۔ حضرت جنید بغدادی یہ بہت بڑے پیر ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اور محبوب صاحب فیصل شاہ صاحب کے پیر نہیں ہے، بلکہ داتا ہی ہتھیری کے بھی پیر ہیں، جن کی عظمت کا جھنڈا 1000 سال، 2 بندوں کو لوگ کھانا کھلا کے، چاہے وہ بہت سارا کرپشن کا مال، لوٹ مسوٹ کا مال ہے، تو وہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور داتا صاحب کا لنگر ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ وہ داتا صاحب کا سلسلہ ہے جنیدی سلسلہ۔ حضرت جنید کے مرید ہے حضور غوث پاک داتا صاحب، حضور غوث پاک بھی ان کے مرید ہیں۔ وہ گئے اور مرید صاحب تھے، اور ظاہر ہے کہ مرید صاحب کو آج تو چھوٹا سا پیر بھی ہو تو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ وہ بس اس میں تھوڑی سی بات ہے، وہ محبوب صاحب سناتے ہیں کہ پیر تو کتورے جتنا بھی ہو تو پیر ہی ہوتا ہے، تو پھر پیر تو جو صحیح پیر ہو نا، اور ہاں اس لیے کہ گل گئے گلشن گئے جبری ندورے رہ گئے، اگر والے ٹھوکرے بے شعورے رہ، زابوں کے تصرف میں عقابوں کا میراث میں آئی مسند ارشاد، زابوں کے تصرف میں عقابوں کا۔ تو خیر اتنے بڑے شہر جاوے تھے اور مرید صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ رستے میں بیلول کا نام ہے، اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ آج کا تو ہے ہی جبا ببا پیری مرید صاحب پسند ہے، اللہ ماشاءاللہ آپ نے طالب بہن پسند ہے، لوگن طالب کر دے سے پہچان دے کہ پاکار خدا دن کر دے، عشق مجازی دلگر بازی پیر اولے کر دے، اے شرمندہ حسن باہو اندر ہو جائے۔ مرشد کامل ایسا ہو جڑے دھوپی پانگن چھٹے، نال نگاہ دے صاف کرے سجی سکون نہ کرتے، میلیاں نو کر دے وے چٹا گھر ذرا میں نہ رکھے، مرشد کامل ایسا ہو جڑے ڈول دے وے۔ تو خیر بیلول دا نام اونچے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان جراثیموں سے پاک ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ کتنا استقبال حضور کے جن سے امام غزالی نے تفصیل لکھی، فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ لوگوں کا خود محبت کا اظہار کرنا، ڈاکٹر صاحب آئے علم آیا، مطلب محبت
تو حضور خود فرماتے تھے تمہارے سردار آئے کھڑے ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کہے کہ میرے نعرے بجے لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کے جہنمی ہونے کے اتنا ہی کافی ہے. اس کے جنم میں اس کی بات ہے جس کے لبوں پہ خدا بولتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ غیر اللہ کے پاس سب کو نصیحت سیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کون جنید بغدادی ہے؟ انہوں نے ہاں وہی جو تقریریں کرتا ہے. انہوں نے کہا ہاں حضور وہی جو تقریریں کرتے ہیں. فرمایا تقریر کے آداب بیان کرتے. انہوں نے کہا تقریر تھوڑی ہونی چاہیے, عام فہم ہونی چاہیے, لوگوں کے فہم کے مطابق ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جس طرح ہمارے وقت کے سپیکر ٹھا چڑھ جائے, جس طرح عورتیں ہر میک اپ زندگی کافری میک اپ سمجھتی ہیں, ناخوان اور بہت پیر بھی کہتا ہوں سپیکر چڑھ گیا بس. اور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے. لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. عمر شکر کے سجدوں میں گزر جائے معین در ایک سر. انہوں نے فرمایا افسوس تمہیں تو تقریر کے آداب ہی نہیں آتے. ناراض ہو کے چلے گئے. حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے. تو پھر جا بیٹھے تو انہوں نے کہا حضور بھائی انہوں نے تو جنید بغدادی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہی جس کو تقریر کے آداب نہیں آتے. فرمایا چل پھر کھانے کے آداب بیان کر. انہیں کھانا تھوڑا کھانا چاہیے, سامنے سے کھانا چاہیے, اور بھوک رکھ کر کھانا چاہیے. اور انہوں نے بیان کی جو بیان کرنے تھے. انہوں نے کہا افسوس تمہیں تو کھانے کے آداب ہی نہیں آتے. اٹھ کے چلے گئے. پھر مریدوں نے کہا حضور کو یہ تو دیوانے ہیں آپ چھوڑیں. اللہ بادشاہوں سے تیرے گھر کے گدا اچھے ہیں, تخت والوں سے اونچے ہیں تیرے خواب. واحد کی ہر بات بجا تقریر بڑی ہے جیسے مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یقین کا نور. انہوں نے کہا تمہیں تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. آگے چلے گئے. حضرت جناب پھر پیچھے. جب آگے جا کے بیٹھے انہوں نے کہا کہ تو وہی ہے جناب جسے تقریر کے آداب نہیں آتے, کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. حضور میں وہی ہے. انہوں نے فرمایا چل سونے کے آداب بیان کر. انہوں نے کہا کس طرح سونا چاہیے, قبلہ رو کے سونا چاہیے, بیان کر دیا. انہوں نے فرمایا افسوس کہ تمہیں تو تقریر کے آداب بھی نہیں آتے, کھانے کے آداب بھی نہیں آتے, سونے کے آداب بھی نہیں آتے. جب جانے لگے انہوں نے کہا حضور مجھے تو نہیں آتے, آپ بھی بیان فرمائیں, آپ بھی بیان فرما دیں. انہوں نے فرمایا کہ تم نے تقریر کے آداب بیان کیے ہیں, وہ ٹھہرے ٹھیک ہے, صحیح آداب ہیں کہ تھوڑی تقریر ہو, عام فہم تقریر ہو, اور اس کی طلب تڑپ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ساری چیزیں بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے. فرمایا تقریر کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تقریر اللہ کی رضا کے لیے ہو. تقریر نوٹوں یا ووٹوں کے لیے نہ ہو, میرا چھوٹا نام تو میرا موٹا نام, میرا دائیں نام تو میرا بائیں نام. اور جب تک میرے یہاں تقریر ہوتی رہے, جب تک بیٹھے, تقریر اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ کی رضا. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. ہمارے حضرت حضور رحمت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. جس طرح ہم کو تین مارنے سے میرا تو کوئی فائدہ نہیں, میں تو اللہ کی رضا کے لیے آیا. ہمارا سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا ہے. فرمایا دوسرا تم نے کھانے کے آداب بیان کیا, ٹھیک ہے کھانا کھانا چاہیے, سامنے سے کھانا چاہیے, اور جینے کے لیے کھانا چاہیے. لیکن فرمایا کہ کھانے کا سب سے پہلا عادت ہے کہ کھانے پہ غور کرو, حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. میں اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں, کبھی ہم نے غور کیا ہو کہ ہم تو جو کچھ کبھی شادی پہ لیتا تو پھر اس کے بعد جب کھانا کھلتا ہے تو اس وقت یعنی پیٹ پیاس نہیں ہے, لیکن ہماری آنکھوں کی جو پیاس ہوتی ہے کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہمارا کبھی یہ ہم نے غور کیا کبھی حرام بھی کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں. بلکہ ہماری تو معافر اور مجالس میں اللہ ماشاءاللہ چوری کی بجلی پہ چلنے والی ہے, اور ہمارے تو پروگرام بھی ہر سال عمرے پہ جانا ہے, یہ نہیں پتا کہ یتیم کا مال کھا کے جا رہے ہیں. دسترخوان ہم نے بچھانے ہیں, یہ نہیں پتا کہ معافیہ سے ہمارا تعلق ہے. اس لیے بلے شاہ نے کہا تھا آج بھی پیتی جانے ہو کہ لو بھی پیتی جانے ہو, کھا کے مال یتیمہ داتے بھاجن سیکھی جانے ہو, پھٹ دلان دے سکرے میں ٹوپیاں سیکھی جانے ہو, چھری نہ پھیری نفس آتا تو دمبے کیتی جانے ہو, فرض بلائی بیٹھی ہو تے نفلہ کیتی جانے ہو, بلے شاہ جی کا سونا کیتی جانے ہو. یہ غور کرو کہ حرام کھا رہی ہو حلال کھا رہی ہو. اور تیسری اور آخری بات میں فرمایا کہ سونے کے آداب نے بیان کیے ہیں, ٹھیک ہے سونے کے آداب ٹھیک ہے, لیکن فرمایا سونے کا سب سے بڑا اہم ادب یہ ہے
کہ سونے سے پہلے سوچ کہ تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، تیرے اندر کسی کا حسد اور بغض تو نہیں ہے، سینہ تیرا مدینہ ہے یا سینہ پہ کینہ ہے یا سینہ حسد سے مالا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی تھی اور ابھی وہ صحابی گھر سے بھی نہیں چلے، نبی پاک نے فرمایا تمہاری محفل میں جلدی آنے والا ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے، صحابہ منتظر ہے وہ خوش وقت کون ہے، اور وہ ایک صحابی آئے، عام نہیں، مطلب جس طرح درجے ہیں نا صحابہ میں اتفاق صحابہ میں کس اعتبار سے، ورنہ جس طرح آج کل ہم نے ترازو بھی ہو گئے، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ آئے خیر ایک دوسری محفل میں بھی، تیسری محفل میں بھی ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا یار میں تو جا کر عمل تو دیکھوں، اتنی بڑے عمل، اتنے اعلیٰ مقام کے عمل ہے کہ گھر سے چلتے ہیں ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور ان کے گھر گئے، ایسے انہوں نے کہا کہ میرے چند دن آپ کے گھر رہنا ہے۔ کچھ دن رہنے کے بعد جب اجازت دی انہوں نے کہا کہ میں آیا کہ ایک مقصد کے لیے تھا کہ تمہارے میں کوئی خاص عمل دیکھیں، لیکن نماز ساری پڑھتے ہیں، ذکر اذکار سارے کرتے ہیں، کوئی خاص ایسا عمل۔ انہوں نے کہا وہی ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ حقیقت تقویٰ والے تھے نا، وہ صورت تقویٰ والے، آج صورت تقویٰ رہ گئے، تو انہوں نے کہا کوئی عمل تو یہی ہے۔ تو جب جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز ماری، انہوں نے کہا یار عمل تو یہی ہے پر ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ملی، اس بنیاد پر حضور نے یہ شرکت فرمائی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب رات کو میں سوتا ہوں میں اپنے اندر غور کرتا ہوں کہ میرے اندر کسی کے بارے میں حسد تو نہیں ہے، میرے اندر کسی کا بغض تو نہیں ہے، میرا سینہ بے کینہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور عمل تو عمل ہوتا ہے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا اور مصطفیٰ کو دیکھے۔ رحمت والوں نے موقع پر رات میں سلسلہ بہت لمبا ہے، پتہ نہیں شاہ صاحب حسین تک ختم کر پائیں گے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، یہ آپ جانتے ہیں سینہ سے جب پر جتنا بلایا تو سورہ فاروق کو اتنے لا رہا ہے، منہ چلا کے، اور ایسے ایسے دینے والے ہیں کہ ایک مائی نے وہ سر کے بال کٹائے حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی میں اس بات والوں کو کیا کروں گی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، میرا رفیق سفر بھی نہیں ہے، میری یہی ہے کہ میں نے حضور نے فرمایا ان بالوں کا قرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کام تو نہیں آئیں گے، ان بالوں کی رسی بنا لینا، جو اونٹ جہاد کے لیے ساتھ جا رہے ہیں انہیں طور رسی استعمال کرنا۔ اور ایسے ایسے بچے مولانا نے لکھا کہ شیر لکھنے کا معصوم بچہ حضور کو پیش کیا، حضور نے فرمایا کہ جنگ میں کس کام آئے گا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کام کچھ نہیں آئے گا، لیکن جب تیر اور تلوار آپ کی طرف آئے میرے بچے کو کر دینا تاکہ اس کے ٹکڑے ہو جائے آپ کا چہرہ سلام۔ قیامت کے دن میں بھی کھڑی ہو کے کروں کہ میرا بیٹا بھی نبی پاک کی عزت پہ قربان ہو۔ اور ایک صحابی جن کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، ہر گئے بڑے پریشان ہیں، حضور نے توجہ دی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری رات روتے رہے، کہتے ہیں جب عشق سے کھاتا ہے آداب میں خدا داری سنتے ہیں، دل میں خیال آیا کوئی اور تو نظرانہ ہے کوئی نہ، عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک فلاں بندے نے مجھے دکھی کیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، میری دکھی کرنے میں اس کے قیامت اس کی پکڑ نہ کرتا، میں یہ نظرانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، میں یہ ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا حضور نے فرمایا وہ کون ہے جس نے رات سجدہ کیا؟ دوسری مرتبہ حضور نے قسم دے کر فرمایا تو کھڑے ہو کے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے رات کے سجدے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سیدی کی اس مجلس کو، اسے تمام انتظام کو، شعوری دعوت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو صحت اور عبادت کی زندگی عطا فرمائے۔ اس دور میں ایسے وجود ایک بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ قابل تعریف کی تقریر ہے تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے اوپر قرض اور فرض بھی ہے، ان کے فوجداد نے کیا اور اس کی ڈیوٹی اور نگرانی ان کے اوپر قرض ہے، اللہ نے مانے کی اب ہمارے توفیق عطا فرمائے۔